غیبت تو ویسے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے، خاص کر ایسی مجالس میں بیٹھنے سے گریز کریں کہ جہاں غیبت ہوتی ہے، یا اگر طاقت ہو تو ان کو روک لیا جائے کہ بھئی غیبت مت کرو۔ ہاں، چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر غیبت کی جائے تو یہ گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کھلم کھلا گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو اگر آپ اس کی غیبت کریں گے تو یہ غیبت کے اندر نہیں آئے گا، کیونکہ اسے وہ بات ناگوار نہیں لگتی۔ مثلا کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے اور وہ سرعام پی رہا ہے، اور آپ نے کسی مجلس میں اس کا ذکر کر دیا کہ فلاں آدمی سگریٹ پیتا ہے، اسے معلوم ہے، تو یہ غیبت کے اندر شامل نہیں۔ اس طرح کوئی آدمی کھلم کھلا شراب پی رہا ہے یا کسی ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ جو سب کو معلوم ہے اور وہ بھی اس چیز کو برا نہیں سمجھتا، اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، یا کوئی آدمی فلم کے اندر کام کر رہا ہے، ایک غلط کام ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو فلم کے اندر کام کر رہا ہے، تو یہ چیز غیبت کے اندر نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو جو آدمی کھلم کھلا گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اگر اس کی غیبت کی جائے گی تو یہ چیز غیبت کے اندر نہیں آئے گی۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے، اس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ دھوکے باز ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے اور اس معاملے کے اندر دھوکہ وغیرہ کرتا ہے، تو اگر آپ کسی اور سے کہتے ہو کہ فلاں آدمی سے کاروبار مت کرنا، یہ معاملہ مت کرنا کیونکہ وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکے باز ہے، تو یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ دوسرے کو نقصان سے بچا رہے ہیں۔ یا مثلا کوئی آدمی ہے، وہ کسی کے ہاں چوری کرنا چاہتا ہے، ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اور آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اس آدمی کو بتا دو کہ بھائی احتیاط کرنا، کہیں آپ کے گھر پر چھاپا نہ پڑ جائے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، تو یہ چیز غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اپنے دوسرے بھائی کو نقصان سے بچایا ہے۔ تو آپ یہ خیر خواہی آپ نے کی کہ دوسرے کو آپ نقصان سے بچا رہے ہیں، اس کو آگاہ کر رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ فلاں آدمی سے بچ کے رہنا، فلاں آدمی سے معاملہ مت کرنا، تو یہ دراصل دوسرے مسلمان سے خیر خواہی ہے، یہ چیز غیبت کے اندر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح کسی کے ہاں رشتہ آیا، لڑکی والوں نے مشورہ طلب کیا آپ سے کہ فلاں لڑکا کیسا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہے کہ وہ فلاں آدمی ٹھیک نہیں ہے جس کا رشتہ آیا ہے کسی حوالے سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں صاف صاف بات بتا دیں، کیونکہ اگر رشتہ ہو جائے گا تو ساری زندگی کے لیے لڑکی والوں کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو آپ نے صاف صاف بتا دینا ہے کہ فلاں آدمی کے اندر یہ غلطی ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیز بتانا بظاہر تو غیبت نظر آتی ہے، لیکن یہ چیز غیبت کے اندر شامل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے اور دوسرے کا خیال کرنا ہے، تو یہ چیز غیبت کے اندر نہیں آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو اتنے میں ایک آدمی آیا، تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ عائشہ، یہ جو فلاں آدمی آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ وہ جب قریب آیا تو آپ علیہ السلام اس سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو وہ چلا گیا، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا وہ فلاں آدمی تو بڑا برا ہے لیکن آپ اس سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، میں کب سے آپ نے مجھے بد اخلاق پایا؟ میں تو ہر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ کہیں بعد میں جا کر آپ اس سے کوئی معاملہ کر لو، کوئی معاملات کر لو، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دھوکہ دے دے، اس لیے میں نے آپ کو اس کے حوالے سے کہا۔ تو یہ چیز بظاہر اگر کسی سے کوئی دھوکے کا خطرہ ہو تو اس کے بارے میں کسی کو آگاہ کر لینا کہ فلاں آدمی ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے دے گا، یہ وہ اس کے معاملات کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ چیز غیبت کے اندر نہیں آتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو علم احادیث ہے کہ جہاں اسماء الرجال کی پوری بڑی بڑی وہاں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو ایک ایک راوی جنہوں نے احادیث نقل کی ہے ان کے حوالے سے محدثین نے کتنا کام کیا ہے، ایک ایک راوی کی تحقیق کی کہ اس کا اخلاق کیسے تھے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، اس کے معاملات کیسے تھے، اور ہر چیز کو اکٹھا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی عزت کے پیچھے پڑ گئے تھے یا ان کو ذلیل کرنا مقصود تھا، نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں کر رہے، کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے اپنی طرف سے، تو حدیث کے لیے انہوں نے اس ساری چیزوں کی تحقیق کی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بیان کی کہ جہاں پر دوسرے کی خیر خواہی کی وجہ سے
غیبت کرنا یا کسی کے حوالے سے بتانا، اگرچہ وہ اس بات اس کو ناگوار بھی گزرے، یہ جائز ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ناجائز طریقے ہیں کسی کی غیبت کرنا جس سے دوسرے کو برائی محسوس ہو یا جسے وہ ناگوار سمجھے، اللہ تعالیٰ ایسے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر زندگی کے اندر یہ گناہ ہو گیا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کبھی کسی سے ملاقات ہوتی تو ہم یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ بھائی کہنا سننا معاف کرنا، تو آج کل بھی اس چیز کا معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اگر نادانی میں کسی کی غیبت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔